یہ اسلام آباد کی ایک سرد شام تھی۔ ایک مغربی سفارتکار کے ڈرائنگ روم میں مجھ سے ایسا سوال پوچھا گیا کہ سرد موسم میں مجھے ماتھے پر پسینہ محسوس ہونے لگا۔ اس محدود سی محفل میں 3 سیاستدان، 3 مختلف ممالک کے سفارتکار اور یہ خاکسار موجود تھا۔ ایک یورپی ملک کے سفیر نے مجھے پوچھا کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو مارشل لا لگ سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے اس خطرناک سوال کا جواب دینے کے بجائے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اپنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے۔ وزیر دفاع نے میری اس گستاخی پر کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور سفیر صاحب کو ایک تفصیلی جواب دیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نہ تو پاکستان ڈیفالٹ کرے گا اور نہ مارشل لا لگے گا، اور نئے آرمی چیف کے تقرر کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ وزیر دفاع سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، اور وہ بار بار ایک ہی جواب دے رہے تھے کہ بس چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک گھاگ سفارتکار مجھے کھینچ کر کونے میں لے گیا اور پوچھا کہ کیا آپ اپنے وزیر دفاع کے اس دعوے پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا؟ میں نے اسے بتایا کہ وزیر دفاع وہی کہہ رہا ہے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی کہہ چکے ہیں۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ میں ماہر معیشت نہیں ہوں۔ سفارتکار نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ کچھ دن قبل آپ کی موجودگی میں ایک اہم شخصیت نے مارشل لا کی باتیں کیوں کی؟ میں نے جواب میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 4 اعلانیہ مارشل لا لگ چکے ہیں، لہٰذا جب مارشل لا نہیں ہوتا تو ہم غیر اعلانیہ مارشل لا کو کوستے رہتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور ہم اس خطرے کو ٹالنے کے لیے ہر وقت اس کی مذمت کرتے رہتے ہیں۔ سفارتکار میری جان چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنی اینک اتاری، شیشہ صاف کیا اور پوچھا کہ اگر آپ سیاست میں فوج کے کردار کے خلاف ہیں تو آپ کی تمام سیاسی اشرافیہ اور میڈیا کا سب سے اہم ترین مسئلہ اگلے آرمی چیف کا تقرر کیوں ہے؟ آرمی چیف تو سیکرٹری دفاع کو جواب دہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں آرمی چیف کا عہدہ صدر اور وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی آرمی چیف کی نہیں بلکہ فیلڈ مارشل کی تقرری ہونے والی ہے۔ میری نظریں جھک چکی تھی۔ بات تو سچ تھی، لیکن بات تھی رسوائی کی۔ اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ ہفتے کی شام پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی اور صدر مملکت عارف الوی کو متنبہ کیا کہ اگر آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی میں گڑبڑ کی تو پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم پاکستانیوں کو تو ایک دوسرے کو دھمکی اور گالیاں سننے کی عادت پڑ چکی ہے، لیکن جب کوئی وزیر خارجہ اپنے ہی ملک کی افواج کے سپریم کمانڈر اور صدر مملکت کو تڑی لگاتا ہے تو ساری دنیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس تڑی کے کچھ دیر بعد میں نے حکومت کی ایک اہم شخصیت سے پوچھا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جمعے کو صدر مملکت سے ملاقات کی اور یہ تاثر ملا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں اور صدر کو آرمی چیف کے تقرر کے لیے جو بھی نام بھیجا جائے گا اس پر صدر کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگلے ہی روز وزیر خارجہ نے صدر مملکت کو دھمکیاں کیوں دی؟ جواب ملا کہ صدر صاحب اپنے آئینی عہدے کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آرمی چیف کے تقرر پر حکومت اور عمران خان کے درمیان اتفاق کی رائے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی عمران خان کو مشورہ دیا کہ نیا آرمی چیف مقرر کرنے کی بجائے جنرل باجوہ کو کچھ عرصے کے لیے توسیع دلوانے کی کوشش کی جائے اور مارچ یا اپریل 2023 میں نئے انتخابات کے بعد نئی حکومت نئے آرمی چیف کا تقرر کرے۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے بھی پچھلے دنوں لندن اور راولپنڈی کے بہت چکر لگائے اور وہ بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دلوانے کے لیے سرگرم تھے۔ غور طلب نقطہ یہ تھا کہ ISPR کی طرف سے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ جنرل باجوہ ان دنوں الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے اندر سے انہیں توسیع دلانے کی کوشش بھی ہو رہی تھی۔ وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس دراصل اس کوشش کو مسترد کرنے کا اعلان تھا۔ وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس کے ساتھ ہی عمران خان کا یہ اعلان سامنے آ گیا کہ وہ 26 نومبر کو راولپنڈی میں خطاب کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ عمران خان کی طرف سے 26 نومبر کی تاریخ کا اعلان صاف بتا رہا ہے کہ ان کی سیاست کا محور بھی اپنی مرضی کے آرمی چیف کے تقرر یا نئے آرمی چیف پر دباؤ ڈالنا ہے۔ عمران خان اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں یا آرمی چیف ان سے ڈکٹیشن لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ انہوں نے جس اینٹی امریکہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر پچھلے کچھ ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اس بیانیے کا جنازہ انہوں نے نکال دیا ہے۔ پہلے تو فائنینشل ٹائمز سے انٹرویو میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کر کے اپنے کئی مداحوں کو مایوس کیا، اور پھر 19 نومبر کے خطاب میں کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف سازش نہیں بھی کی تو 2 خاندانوں کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے کیوں نہیں روکا۔ دوسرے الفاظ میں عمران خان کی فوج سے لڑائی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام کیوں نہیں بنایا۔ جنہیں میر جعفر کہا، جن پر غداری کا الزام لگایا اور لفظ نیوٹرل کو گالی بنایا، اب ان سے دوبارہ محبت کی پینگیں بڑھانے کی کوشش عمران خان کی سیاسی کج فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر وہ اتنے ہی پاپولر تھے تو قبل از وقت انتخابات کیوں نہ کرا سکے؟ نہ فوری الیکشن کرا سکے، نہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوا سکے، نہ چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ لے سکے اور نہ اپنے پر قاتلانہ حملے میں مرضی کی FIR درج کروا سکے۔ آخر میں توشہ خانہ اسکینڈل کے گرداب سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ حکومت کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں۔ حکومت بھی اپنے تمام مسائل کا حل نئے آرمی چیف کی تقرری میں دیکھ رہی ہے، حالانکہ آرمی چیف کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ حکومت کی مشکلات کا حل نکالیں گے۔ آرمی چیف کی ترجیح ریاست کا مفاد ہونا چاہیے، حکومت کا مفاد نہیں۔ ریاست کا مفاد آئین کی بالادستی میں ہے۔ نیا آرمی چیف اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر دے کہ وہ پاکستان کے آئین کے تابع ہے اور آئین سے زیادہ طاقتور نہیں، تو پاکستان کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے۔